نبی نے کاغذ قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ علی نے منبر مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ حسن نے قبر کی جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی۔ حسین نے رستہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ زینب نے بھرے بازار میں کھڑے ہو کے ایک برقع مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ تو بتا تو صحیح، تو نے آل محمد کو دیا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سانس میں کئی باتیں یہ کہہ گئے ہیں، اور یہ شخص جس کو آپ نے ابھی سنا ہے، اور اس شخص کے علاوہ کئی لوگ، صورتحال اس طرح سے ہے کہ پوری بدزبانی کے ساتھ، پوری دریدہ دہنی کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کرام کی گستاخی کرتے ہیں، سب کی گستاخی، یہاں تک کہ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء سے بھی افضل ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اہل بیت کا جو نام لیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کسی شر کو پھیلانے کے لیے کسی خیر کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد انہوں نے چھوڑی، اور آپ کے گھر کی خواتین کا بری طرح سے جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جس طرح بے حرمتی کا بیان کیا ہے، وہ خود ایک بہت بری بات ہے۔ ایک جملہ جو پہلا ہے کہ نبی نے قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا، یا نبی نے کاغذ قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا، یہ جو ایک لائن ہے نا، یہ ایک پوری تفصیل ہے اس کے پیچھے، جو اس بندے نے یہاں شارٹ میں کہا ہے، اور الگ الگ جگہوں میں یہ لوگ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ دراصل اس امت میں سب سے جھوٹے لوگ، بلکہ اس دنیا میں جو سب سے جھوٹی قوم ہے، وہ اس شخص کی قوم ہے جس کو آپ نے سنا، روافظ کی قوم ہے، اس دنیا میں سب سے جھوٹی قوم۔ اور میں کبھی لکھوں گا یا کبھی بولوں گا کہ ان کی طبیعت میں یہ جھوٹ کس طرح سے سرایت ہے، اور ان کی تہذیب میں یہ جھوٹ کس طریقے سے سرایت۔ بہرحال جس بات کی طرف پہلے جملے میں اشارہ ہے، اس کو مختصر تھوڑا سا جان لیتے ہیں تاکہ آگے کی گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اصل میں مختصراً معاملہ اس طرح سے ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بیماری کے دنوں کا واقعہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ جمع ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے کچھ مانگا، بعض روایتوں میں کاغذ اور قلم مانگا، اور یہ فرمایا آپ نے کہ لاؤ میں کوئی تحریر لکھ دیتا ہوں، تاکہ اس سے بعد میں تمہارا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک رہے، مناسب رہے، بگڑے نہیں، یا تمہارے ذہن میں یہ بات تازہ رہے، بھول نہ جاؤ۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تو دو طرح کی باتیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو قلم اور کاغذ مانگا ہے لکھنے کے لیے وہ دے دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ دے دینا چاہیے کہ بھئی آپ شدید بیمار ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لا چکے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، آپ کو زحمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ بعض لوگوں کا کئی روایتوں میں جو خلاصہ ہوتا ہے، میں ان سب کو شامل کر کے بات کہہ رہا ہوں، جبکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے، یہ بیماری اور پریشانی کی حالت میں جیسے لوگ کہتے ہیں اس ٹائپ کی بات نہیں ہے، آپ کو دے دینا چاہیے۔ یا کچھ لوگوں نے بغیر یہ سبب بتائے ہوئے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ بہرحال اختلاف ہو گیا، وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کاغذ قلم دے دینا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کے بات کہی، میں جو تمہید بتا رہا ہوں ایک لفظ دھیان سے رہے، کیونکہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہے ان لفظوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حاضرین سے بات کہی کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں اور رہنے دیا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے۔ اچھا، جب اس اختلاف میں تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی،
اور وہ اونچی آواز آپ کو پسند نہیں آئی، جیسا کہ طبیعت خراب ہو آدمی کو تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، اور نہ بھی خراب ہو تو بھی ناگوار گزر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قوموا عنی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اٹھ جاؤ۔ یہ خلاصہ ہے اس روایت کا جس کا نام دیا جاتا ہے حدیث فرقہ۔ اب یہاں پر ان حضرات کا جو اعتراض ہے، جیسا اس نے کہا کہ کاغذ قلم مانگا اور نہیں، جیسے کہ بہت سارے روافض یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافرمانی۔ اب دیکھیے ٹیکنیک، دیکھیے جھوٹ کی، بھئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہاں نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بات کے جواب میں بات نہیں کہی ہے، روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے، روایت میں ایسا کچھ نہیں، صحیح ہے ان کی روایت میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ رتن علی رسول اللہ، نہیں، رسول اللہ کے جواب میں ایسا نہیں ہے۔ بات جب وہاں حاضرین میں چلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنی رائے یہ پیش کی کہ بھی نہیں دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کی، آپ کی نافرمانی کی، آپ نے کہا لاؤ، انہوں نے کہا کہ رہنے نہیں لانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ تھا کہ بھی شدت مرض میں نبی کو راحت کی ضرورت ہے، آپ کو مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ باقی رہا دین کا مسئلہ، وہ تو مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینا، اصل دین تو مکمل۔ ظاہر سی بات، آپ اگر کوئی چیز لکھواتے تو تاکیدی تحریر ہوتی، کوئی نیا حکم، کوئی نئی چیز تو نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اگر سمجھنی ہو تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو باادب بیٹے ہوتے ہیں، باادب جو اولاد ہوتی ہے، ابا جان کچھ کرنے جا رہے ہیں تو بھئی بیٹے کہتے ہیں، اولاد کہتی ہے ابا جان رہنے دیں، ہم لوگ کر لے رہے ہیں، اپنا زحمت اٹھائیں، اپنا پریشان۔ اس قبیل کی یہ بات تھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ خانہ ساز بات میں نے کہہ دی، بھی اس کی مثالیں، یہ شدت محبت اور شدت احترام میں فاروق اعظم نے بات کہی۔ جس بات کو فاروق اعظم نے احترام اور عظمت میں کہی ہے اور محبت میں کہی ہے جو بات، روافض نے اس بات کو بغض والی بات بنا دی، عداوت والی بات بنا دی اور معصیت اور نافرمانی والی بات بنا دی۔ اس کو سمجھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثال بہت واضح ہو جائے گی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اور جب یہ بات لکھی گئی کہ یہ عہد کیا جاتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، تو مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آج یہ اختلاف ہوتا کیوں؟ اس لیے محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ علی محمد رسول اللہ مٹا دو اور محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب اس انکار کا کیا مطلب تھا؟ اس انکار کا یہ مطلب تھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ رسالت، لفظ رسول، رسول اللہ میں مٹاؤں، میری محبت کو، میرے ایمان کو، میرے عقیدے کو، میرے جذبہ ایمانی کو یہ گوارا نہیں۔ یہ مطلب تھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بات کا کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمان رسول رد کیا تھا، جس طریقے سے یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان رسول رد نہیں کیا تھا، اسی طریقے سے وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمان رسول نہیں رد کیا تھا۔ خود جو ہے صلح حدیبیہ ہی کا موقع ہے، جب ساری بات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی کیا نام ہے اپنے سر مڈال اور اپنی قربانی ذبح کر لو، تو کوئی صحابی نہیں اٹھا، ایون حتیٰ کہ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں اٹھے۔ کیا نافرمانی میں نہیں اٹھے تھے؟ کیا رسول کی معصیت میں نہیں اٹھے تھے؟ اس کی بھی حکمت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا جو ہے مغیث کے سلسلے میں بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی مغیث کو اتنی تم سے محبت ہے، تمہارے لیے اتنا رو رہے ہیں اور تم انہیں چھوڑ رہی ہو، اپنا لو۔ سیدہ بریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے کہ آپ کا مشورہ، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ مشورہ ہے، تو پھر کہا اللہ کے رسول پھر مشورہ نہیں دو۔
کیا اللہ کے رسول سے عداوت میں بات کہی گئی تھی؟ آپ سے نفرت میں یہ بات کہی گئی تھی؟ پھر یہ تو سیدھا سیدھا اصول فقہ کی طرف یہ بات چلی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں۔ اب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر کے پھر سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کم کرا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ تو جو جھوٹ گڑھنا ہوتا ہے اور جھوٹ پہنانا ہوتا ہے رافضیوں کو، تو اسی طرح کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ رسول گرامی کی نافرمانی کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب میں کیا کہا؟ قوموا انی، تم سب میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نہیں تھے اس قضیے میں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قلم کاغذ نہ دینے کا الزام سب پہ لگائیے، خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگائیے۔ سارا تاثر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیوں قائم کیا جاتا ہے اگر اس کی کوئی حقیقت ہے؟ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت۔ پھر سوال اس بات کا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری کے بعد 4 دن تک باحیات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دن نہیں ہوئی، کئی دنوں کے بعد ہوئی۔ تو کئی دنوں کا موقع رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اگر یہ لکھوانا اتنا ہی ضروری تھا، اگر شریعت کا کوئی ایسا ہی حکم تھا جس طرح یہ حضرات بیان کرتے ہیں، تو پھر رسول گرامی نے بعد میں کیوں نہ لکھوایا؟ یہاں تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا معاملہ تھا جو کلیئر تھا، جو پہلے سے ٹھیک تھا، جو اشارات میں موجود تھا یا احکام میں موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تجدید اور تاکید کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ کوئی مستقلاً نیا حکم ہوتا اور ایسا ضروری تھا تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں نہیں لکھوایا؟ اور اگر آپ بھی یہ کہتے ہیں، جیسا کہ کیونکہ اب بہت ساری ویڈیو چلا کر کے وہ بات ہم لمبی کریں گے تو جواب نہیں مکمل ہوگا، تو اس لیے وہ سارے اعتراضات نہیں چلائے جا رہے ہیں یا میں نے نہیں بھیجا۔ اگر روافض یہ کہتے ہیں، جیسا کہ بعض جگہوں پہ میں نے ویڈیو سنے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا کہ امت میں اختلاف ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول نے پھر بعد میں نہیں لکھوایا، کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک بار اختلاف ہو چکا میرے سامنے تو پھر اس کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول۔ سوال یہ ہے کہ کسی اختلاف کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اتہام نہیں ہے؟ بھئی رسول اللہ کی ذمہ داری تو ہدایت کی نہیں تھی، رسول اللہ کی ذمہ داری تو توفیق دینے کی نہیں تھی، اس کے لیے تو قرآن نے خود دفعہ صادر کر دیا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ تو رسول پاک کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، آپ کی ذمہ داریوں میں کہیں سے بات شامل ہی نہیں تھی کہ آپ منوا ہی دیں، آپ جو ہے توفیق دے دیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں آپ کی ذمہ داری تھی اور بہت اہم ذمہ داری تھی، اور اس سے ذرا بھی اس میں کمی نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول، تبلیغ کی، پہنچانے کی۔ آپ پر بلاغ کی ذمہ داری، تبلیغ اور پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ قرآن میں کئی مقامات پہ یہ بات ہے، الگ الگ بھی ہے، ایک ساتھ بھی ہے۔ ایک جگہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو بھی آپ کی طرف نازل کیا جائے، جو بھی آپ کو بتایا جائے آپ کے رب کی جانب سے، وہ آپ بتا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ تو آپ بہت بڑا بتاتے ہو، اس پر پوری فساد کی دیوار آپ نے اٹھا رکھی ہے، اتنا اہم معاملہ بتاتے ہو۔ آپ بتاتے ہو کہ یہ امامت و خلافت کا معاملہ تھا، اور امامت و خلافت اگر آپ کے دین سے نکال دیا جائے تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کے دین میں، کیونکہ آپ کی پوری دیوار اسی پہ قائم ہے۔ اب جب یہ اتنا اہم معاملہ تھا
اور اسی پہ آپ کا کل دین قائم ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دینا، اس کی تبلیغ نہ کرنا، یہ تو بہت بڑا اتہام ہو گیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر روافظ کہتے ہیں، جیسا کہ ایک رافضی ہے بہت مشہور ہے، کفایت بھائی سے بعض دفعہ کے مناظرے کی بھی بات آئی، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے یہ بات کہی کہ لکھوایا تھا، اس نے یہ بات کہی کہ لکھوایا تھا بعد میں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بعد میں لکھوایا تھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا اظہار کیوں نہیں، حتیٰ کہ خلافت کے موقع پر آپ نے اظہار نہیں کیا؟ صحابہ کرام میں سے لوگوں نے اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے گئے ہیں؟ غدیر خم کا تو عید مناتے ہوئے لکھوانے کی عید ہوتی ہے نا تمہارے یہاں، اگر یہ بات صحیح ہو۔ اور پھر یہ بات کی، یہ تو سب سے چھوٹی قوم ہے، اس قوم کو جھوٹ گڑھنا سکنڈوں کا کام ہے اس قوم کے لیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ نیا لکھوا رہے تھے جیسا یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر بعد میں تو لکھوا دیتے۔ اچھا، میں نے جو یہ بات کہی ہے، میں ایک حوالہ صرف دے دیتا ہوں۔ دلائل النبوہ میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مَا يُرِيدُ النَّبِيُّ أَن يَكْتُبَ لَهُمْ شَيْئًا مَفْرُوضًا لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ لَمْ يَتْرُكُهُ بِاخْتِلَافِهِمْ لقول اللہ عز وجل بلغ ما انزل الیک من ربک کما لم یترک تبلیغ غیرہ بمخالفت من خالفہ ومعادات من عاداه، کہ اگر اللہ کے رسول نے کوئی چیز، ضروری چیز لکھوانے کا ارادہ کیا ہوتا جس کا لکھوانا ضروری تھا اور لکھوائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، تو صحابہ اہل بیت کے اختلاف کی وجہ سے آپ نہیں چھوڑتے لکھوانا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جیسا کہ نبی نے اور دوسرے کاموں کی تبلیغ نہیں چھوڑی، حالانکہ لوگوں نے مخالفت کی، حالانکہ لوگوں نے دشمنی کی، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑی بہت ساری چیزوں کی۔ تو جس طرح اور ساری چیزوں کی تبلیغ نہیں چھوڑی، اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی تبلیغ نہیں چھوڑتے۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے، اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی متعدد جگہوں میں ہیں۔ ایک جگہ میں قرآن پاک میں ہے کہ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ کیا ہم ذکر یعنی قرآن کا نزول، نصیحت کا نزول اس بات پر نہیں کریں گے یا اس بات کی وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ تم لوگ حد سے گزرنے والی قوم ہو؟ یعنی تمہاری جو مخالفت ہے، تمہارا جو حد سے گزرنا ہے، تمہاری جو دشمنی ہے، تمہارا جو ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کی وجہ سے، اختلاف اور دشمنی کی وجہ سے قرآن کا نزول اور حق کا پہنچانا نہیں چھوڑا جائے گا۔ دیکھیے کتنا پیارا استدلال ہے امام بیہقی کا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ لوگ کہتے ہو کہ امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نص قطعی تھی، تو سوال یہ ہے بھائی جب نص قطعی تھی تو پھر اس پہ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، زبان سے آپ نے کاغذ قلم نہیں ملا تو آپ نے نہیں لکھوایا، بھائی زبان سے تو کہہ دیتے آپ، تبلیغ ہو جاتی، تبلیغ کی ذمہ داری سے آپ بری ہو جاتے۔ اب آئیے 2 پوائنٹ باقی رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اچھا کیا آخر لکھوانا چاہتے؟ ایک سوال، حالانکہ ہمیں نہ معلوم ہو کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے تو کوئی بات نہیں رہی ہوگی، کوئی بات اگر وہ بات اس طرح اہم بہت زیادہ ہوتی تو اللہ کے رسول بعد میں لکھواتے اور بتاتے، اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کو تجسس ہو؟ تو دوسری حدیث میں موجود ہے کہ کیا چیز تھی۔ کہا کہ جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی اور اس میں آپ کو تکلیف تھی، تو اسی بیماری میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ادعو لی ابا بکر و ابنہ، ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلاؤ، فلیکتب کئی لا یطمع فی امر ابی بکر طامع
वला यतमन्ना मुतमन्निन सुम्मा क़ाल यअबा अल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून मर्रतैन क़ालत आइशतु फ़अबा अल्लाहु वल मुस्लिमून। चलिए मैं उसका मफ़हूम बता देता हूं कि बीमारी के दिन में, जिस बीमारी में आपकी वफात हुई, उसमें रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर और उनके बेटे को बुलाओ ताकि उनके लिए लिख दिया जाए, और खिलाफत के मसले में कोई ख्वाहिश करने वाला, कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना कर सके, ख्वाहिश ना कर सके। फिर आपने बुलाया नहीं लिखने के लिए और लिखा नहीं। फिर ये कहा आपने कि अल्लाह ताला इनकार करता है और मुसलमान इनकार करते हैं 2 मरतबा, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा अल्लाह को भी कोई मंजूर नहीं है और मुसलमानों को भी कोई मंजूर नहीं होगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं फ़अबा अल्लाहु वल मुस्लिमून, तो अल्लाह की मशीयत और तकदीर यही हुई कि अबू बकर खलीफा हुए और मुसलमानों ने भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा पहली दफा खिलाफत के लिए किसी को पसंद और कबूल नहीं किया। तो मालूम क्या हुआ है, ये रिवायत जो है दूसरे अल्फाज में बुखारी और मुस्लिम में भी है, मुस्नद इमाम अहमद में भी। साबित क्या हुआ कि जो बात रसूल गिरामी लिखवाना चाह रहे थे वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का मसला था, और दलाइल भरे पड़े हैं भाई रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के सिलसिले में सिर्फ एक इशारा मैं दे दूं, एक खातून आती है कोई मसला पूछने के लिए रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप उसे दोबारा आने को कहते हैं। तो उस खातून ने कहा कि अगर मैं दोबारा आऊं और आप ना हो तो क्या करूं, कहां जाऊं? तो कहा कि अबू बकर के पास आऊं। इसमें साफ इशारा है कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए थी। बहरहाल हमारा मौजू खिलाफत नहीं है। आखिरी बात, एक इल्जाम ये और देते हैं राफिज़ी लोग कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की और आपको ये कहा कि आप हिज़यान बक रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। हाँ, यहजुरु रसूलुल्लाह, यहजुरु रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह हिज़यान बक रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी बात जब रसूलुल्लाह ने कागज और कलम मांगा तो कही। तो भाइयों, बुखारी मुस्लिम में जो रिवायत है और जो अल्फाज हैं और जो साबित शुदा और तहकीकी बात है वो यही है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात हरगिज नहीं कही। ये और बात है कि उस लफ्ज का ये माना नहीं होता जो ये तर्जुमा कर रहे हैं हिज़यान बकना, लेकिन माना चाहे अच्छा हो उस लफ्ज का और चाहे बुरा हो, असल ये है कि उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बात सिरे से कही ही नहीं। तो क्या कहा? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वजअ व इंदना किताबुल्लाहि हस्बुना। एक बार और अल्फाज पढ़ूंगा, इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वजअ व इंदना किताबुल्लाहि हस्बुना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में हैं, हमारे पास अल्लाह की किताब है वो काफी है। मतलब ये है कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हमत ना दी जाए। अच्छा, ये बात भी अल्लाह के हजरत उमर फारूक ने हाज़रीन से कही, रसूल गिरामी को मुखातब करके ये बात नहीं कही। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब जो यहजुरों के अल्फाज हैं वो गलत तौर से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब हो गए। रिवायात में जो वारिद है वो इस तरह है, वक़ालू मा शानुहु अहजरा। अब देखिए, वक़ालू ये नहीं है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वक़ालू मा शानुहु अहजरा, उन लोगों ने कहा कि क्या आपका मसला है अहजरा, क्या आपने बीमारी की शिद्दत की वजह से अल्फाज कहे हैं? अच्छा, जिसने भी हजरा का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वहां हजरा का मतलब हिज़यान बकना नहीं है, बल्कि मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्या रसूल गिरामी ने बीमारी की वजह से ये अल्फाज बोले हैं, जैसा कि आदमी बीमारी और परेशानी में कहता है? किसी ने ये सवाल किया कि क्या मसला है आखिर। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि हाज़रीन में से बाज़ लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय से इख्तिलाफ करते हुए ये बात कही, और उनके कहने का मतलब ये था
کہ اگر رسول گرامی کاغذ اور قلم طلب کر رہے ہیں تو دے دینا چاہیے. بھلا کیا بیماری کی وجہ سے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا رسول گرامی پر اتنی شدت آ سکتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہو جائیں اور بیماری کی پریشانی میں ایسی بات کہیں؟ نہیں، نبی پر ایسی شدت نہیں آ سکتی. تو کچھ لوگوں نے یہ بات، کچھ اہل علم نے یہ بات کہی ہے. بہر صورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے، یہ الفاظ حاضرین میں سے کسی اور نے استعمال کی، اور جس نے بھی استعمال کیا اس لفظ کا وہ معنی ہرگز نہیں ہے جو یہ روافض مراد لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ سے پیار کرنے والے تھے. ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول کے صحابہ. بہرحال یہ 7 پوائنٹ تھے حدیث قرطاس کے حوالے سے جو میں نے عرض کیے. ہمارے احباب بھی اگر اس پر کچھ تعلیق چڑھانا چاہیں تو چڑھا سکتے ہیں. ایک اتنی سی بات میں مطلب اضافہ کروں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی مصلحت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ماننا اصل میں نافرمانی نہیں ہوتی ہے. اگر حضرت عمر پر کوئی اس بات کو لے کر کے تان کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں لا کر کے دیا تو یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تو ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لکھا، اور اس عہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں لکھا من محمد رسول اللہ، کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو جو سہیل ابن عمرو غالباً تھے، جو قریش کی طرف سے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معاہدہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ کو رسول ہی مان لے تو اختلافی کس بات کا رہ جاتا ہے، اس کو محمد الرسول اللہ کو کاٹیے اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ اس کو کاٹ دو، محمد رسول اللہ اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں کاٹوں گا. یہ حضرت علی کی محبت تھی. یہ گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار تھا، لیکن ہر انکار نافرمانی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی انکار کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی جذبات ہوتے ہیں، تو اس مصلحت اور اس جذبات کا بھی جو ہے نا خیال رکھا جاتا ہے، اور ایسے انکار کو نافرمانی پر محمول نہیں کیا جاتا. تو اگر کوئی اس حدیث کو دلیل بنا کر کے حضرت علی پر تان کرے کہ حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو آپ اس تان کو قبول نہیں کریں گے. تقریباً اسی طرح کی بات ہے جو حضرت عمر کے بارے میں روافظ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم لا کر کے نہیں دیا. حضرت عمر نے ایک تجویز پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اللہ کے رسول ایسی کوئی بات لکھ نہ دے جس پر عمل کرنا آگے امت کے لیے مشکل ہو جائے. تو امت کی خیرخواہی میں انہوں نے یہ سوچا کہ قرآن و سنت تو مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، ایسی کوئی بات تو ہوگی نہیں جس کا ڈائریکٹ ہمارے دین سے ایسا کوئی تعلق ہو جو ادھورا رہ جائے. تو انہوں نے امت کی خیرخواہی میں کہ کہیں ایسا نہ اللہ کے رسول کوئی ایسی بات کہہ دے جس پر امت عمل نہ کر پائے اور ہمارے لیے مشکل پیش ہو جائے، تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ نہیں، یہ نہیں لکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول بھی فرما لیا. تو وہ ایک مصلحت ان کی تھی، اس مصلحت کے تحت اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا تو یہ نافرمانی پر محمول نہیں کیا جائے گا. جیسے حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی، لیکن ہم اس کو نافرمانی پر محمول نہیں کرتے. تو ایک الزامی جواب جو ہے نا وہ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک.